جو ثمرات ملتے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ کل میں نے اپنی ایک ویڈیو بتایا تھا، میراث سے مسلمانی ہے سرمایہ شبیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں امیری، میراث سے مسلمانی سرمایہ شبیری۔ علامہ اقبال مختلف مقامات پر اپنی شاعری میں تمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور علامہ اقبال کا تمام کلام چونکہ کردار کی بات کرتا ہے، اور کربلا بھی کردار کے حوالے سے ہی فتح ہوتی ہے، اور حق پہ ڈٹنے کا کردار ہی جو ہے نا وہ کردار سے ہی توفیق ملتی ہے حق پہ ڈٹنے کی۔ تو میری تمام ویڈیوز کا تسلسل حقیقت میں اسی واقعہ سے کربلا کے حوالے سے ہی تھا، جو میں کردار کے حوالے سے، آج مسلمان میں کردار ختم ہو کے رہ گیا ہے، اور علماء کے دعوے لڑائیاں انتشار بڑی باتیں تو موجود ہیں آنا امینا، مگر اس میں مسائل کا حل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مظلوم پریشان ہیں، خدا سے ہی حتیٰ کہ مایوس ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ بھی انہی برائیوں میں ملوث ہو چکے ہوئے ہیں جن میں طاقتور شخصیات چاہتے ہیں کہ یہ ملوث ہوں تاکہ یہ مزید ہمارے غلام مان سکیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح ہم ان کو ہانک سکیں۔ جب ایک کردار ہی ختم ہو جائے گا تو پھر لوگ اپنے آپ کو، اور سب سے بڑی جو علامہ اقبال کا وصف ہے وہ مختلف نقطے بیان کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی خودی کا تصور میں نے لکھا، اور اس کا کیا اٹیچمنٹ ہے کردار کے حوالے سے یہ بھی میں بیان کروں گا۔ تو اب آتے ہیں ہم، علامہ اقبال نے ریسرچ کیا، اب دیکھا جائے تو ایک تو غیر مسلم کی طاقت ہے جو غلط نظریات اور قائد کے تحت حق سے ٹکراتے ہیں، دوسری طاقت آ جاتی ہے ایسے حکمران مسلمانوں کے جو دین کی حقیقی روح سے نا آشنا ہے، اور وہ اپنی من چاہی طریقے سے نظام حکومت چلاتے ہیں اور معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، چاہے اس میں بادشاہی نظام ہو یا گٹا خستہ حال جمہوری نظام ہو، یا جس کی جو ظاہری معنوں میں تو جمہوری ہو، مگر حقیقت میں اس میں بھی اصلاح کا کوئی بھی پہلو نہ نکلتا ہو، ایون حتیٰ کہ لوگ بادشاہی جمہوری دونوں نظاموں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں جو قوم کی اصلاح کرنے کے والے سے ہوتے ہیں وہ علماء کرام ہوتے ہیں، مگر وہ چونکہ دین کی حقیقی روح سے نا آشنا ہوتے ہیں، اس لیے اصلاح امت کا بیڑا بھی ان سے پار نہیں ہوتا، اصلاح کا بیڑا بھی وہ جو اٹھاتے ہیں اس سے امت کی اصلاح نہیں کر پاتے۔ علامہ محمد اقبال کو حکیم الامت اس لیے کہا ہے کہ آپ نے وہ تمام نقص، بیماریاں، جو بھی چیزیں انسان کی کردار کی تذلیل کا باعث بنتی ہیں، انسانی کی تباہی کا باعث بنتی ہیں، اپنے کلام سے ان کو حل کی طرف گئے۔ تو ایک فقر کا نظام ہے، جیسے ہمت ہو تو ڈھونڈ وہ فقر جس کی اصل ہے حجازی، اور میں نے بتایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر ایک ہے اپنی پہلی والی صاحب کا ویڈیو میں۔ تو اب دیکھا جائے تو دنیا دو طرح سے فتح ہوتی ہے، یا تو فوج کے ذریعے لشکر کشی کرنے سے دنیا فتح ہوتی ہے، قبضہ کیا جاتا ہے، مختلف ممالک میں جہاں بھی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو زیادہ تر وہ طاقت کے ذریعے ہوئے، مگر ایک ایسی طاقت بھی اسلام نے متعارف کروا دی، وہ طاقت ہی کردار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار کی وجہ سے ہی فتح مکہ ہو گیا، اور لوگوں میں انقلاب پیدا ہو گیا، وہ لوگ جو خدا سے مایوس ہو چکے تھے ان کی زندگی میں بہار آنا شروع ہوگی، ان کو امیدیں ملنا شروع ہو گئی۔ ٹوٹے دلوں کو خدا سے ملانا بہت بڑا کام ہے، اجر کی بات ہے، اسی لیے اسلام صلہ رحمی کی بات کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کے خیال کی بات کرتا ہے، ظلم سے پرے جانے کی بات کرتا ہے، اور انسانی کی تذلیل نہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام ایک اعلیٰ معاشرتی نظام دیتا ہے قرآن و سنت کو عمل پیرا کرتے ہوئے، تاکہ معاشرے میں اشتانی نظام رائج ہو۔ تو ایسا نظام جو بادشاہ وقت کو ان کی اوقات دلا دے،
اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ سرزمین۔ تو لہٰذا علامہ مرد درویش علامہ اقبال نے صوفیہ پہ بھی ریسرچ، اور یہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ علامہ محمد اقبال نے حالت بیداری میں ہی داتا علی جوہری رحمۃ اللہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا حالت بیداری میں ہی بیدار کیا، یعنی کہ روحانی طاقتیں بھی آپ کو چلا رہی ہیں، کیونکہ پاکستان بن رہا ہے، وقت کے فرونوں اور یزیدوں کو تباہ و برباد کرنا ہے، ایک طرف علامہ اقبال کے فکر سے اور دوسری طرف کیم پاکستان سے، تاکہ ایک ایسی سلطنت مارز وجود میں آئے جہاں پہ ہم آئین اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہو سکے۔ مگر وہ علیحدہ سے بات ہے، بد کردار حکمرانوں کی وجہ سے، بد کردار مبلغین کی وجہ سے آج اسلام کی یہ حالت ہے کہ خارج ہو گئی، اور یہ ایسا ابھی سے نہیں ہے، 70 سالوں سے چل رہا ہے، اور حالات مزید بدتر سے بدتر ہو رہا ہے۔ خواجہ صاحب تنہا کفر کے معنوں میں لرزہ طاری کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حق کیا ہے، خدا کی رحمتی کسے کہتے ہیں، یہ ظاہر بن کچھ بھی نہیں ہے، اور خواہش نفس کے بت کیسے پاش پاش کر جاتے ہیں۔ خواہش نفس کے بت پاش پاش کرنے سے لے کے ظاہری بت پاش پاش کرنے کا سفر یہ صوفیہ کی تعلیمات سے ہی ملتا ہے، اور بادشاہ وقت چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم بے بس نظر آتے ہیں صوفیہ کے سامنے، کیونکہ خدا کی مدتیں ان کے پاس لمحہ بے لمحہ اترتی ہے، اور یہی کردار کی خوبصورتی کا احوال علامہ محمد اقبال بیان کرتے ہیں۔ آج ہم علامہ محمد اقبال کے ہی کلام کی روشنی میں بیان کریں گے کہ کیسے میدان عمل میں کردار کی خوبصورتی سے اترا جا سکتا ہے، اور کیسے بے پناہ بڑی طاقتوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے، یہاں پہ خالی دعوے جمع خرچ نہیں چلتا، جیسے میں نے اپنی روحانی پروازوں کے حوالے سے بیان کیا تھا، روحانیت کے حوالے سے صوفیہ اعظم اپنی روحانی پرواز کو بلند کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے قریب تر جا کے شیطانی نظام کو، بد کرداریوں کے نظام کو، غلط قسم کے نظام کا خاتمہ کر سکے، اور معاشرے میں انسانیت پہ مبنی معاشرے کو فروغ دے سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فلاحی ریاست کا تصور دیا، اور اسلام اور جزا و سزا کا تصور دیا۔ جب کردار زندہ ہوتے ہیں تو جزا و سزا ہوتی ہے، جب کردار مر جاتے ہیں تو غریبوں مساکین پہ مظالم بڑھ جاتے ہیں، مگر طاقتور بے لگام ہوتے ہیں، اور معاشرے میں جنگل کا قانون، اسی قانون جنگل کے قانون کا اسلام خاتمہ کرتا ہے۔ اسی لیے کبھی انبیاء علیہ السلام کا ادوار آتے ہیں، کبھی صوفیہ کے ادوار آتے ہیں، جو لوگوں کو حکمت و دانائی اور اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں تاکہ شیطان نہ جیت سکے اور وقت کے یزید اور فرعون ہار جائیں۔ الحضر عینی پیغمبری سے 100 بار الحضر، حفظ نمور سے زن مرد از ماں مرد آفرین، یہ شیطان کی مجلس سے شورا لکھی ہے علامہ محمد اقبال نے۔ اس میں ایک شعر میں نے اردو سے لکھا ہے کہ جو نبی ہیں ان کی جو شرح ہے دین کی، عین جو وہ بتاتے ہیں، جو ایکسپلین کرتے ہیں، نظام جو دیتے ہیں، اسے شیطان کہتا ہے میں 1000 بار بھاگتا ہوں، 100 بار اس سے دور بھاگتا ہوں، کیونکہ وہ عورتوں کو تحفظ دیتا ہے، وہ مردوں کو میدان عمل میں لے کے آتا ہے، ان کو آزماتا ہے، اور شیطانی قوتیں یا ظاہر پہ جتنی بھی بگاڑ ہے وہ ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ مگر افسوس یہ ذکر، یہ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے پاسباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ نمازیں، روزہ، زکوٰۃ اور یہ عبادات تمہیں اللہ کے قریب تر نہیں کر رہی تو تم نے خواہش نفس کے پالے ہوئے ہیں، اور تم اپنی خواہشات نفس کا شکار ہو، اور تمہاری تربیت کی تمہیں ضرورت ہے، تم خدشات میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں یقین کی آنکھ میسر نہیں ہے، اسی لیے رائے کاری کر رہے ہو۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے مسکینی و محکومی و نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کا ایجاد۔ یہ اقبال فرما رہے کہ جعلی صوفیہ، اب صوفیہ کا دوبار گزرا، دنیا میں بدلی، مگر وہ بھی دور آیا جب جعلی صوفیہ آ گئے،
انہوں نے دنیا کے کائنات کے نظام کو خود سے آنکھنا شروع کر دیا ذاتی مفادات کے تحت، اور یوں ایک جو لوگوں کے ذہان کو بدلا جا رہا تھا، ایک خدا کے اور مخلوق کے رابطے جو تھے وہ قائم کیے جا رہے تھے، اب وہ ٹوٹنا شروع ہوئے، کیونکہ بھٹکی ہوئی شخصیات تبلیغ کرنا شروع ہو گئی، یا تصوف کے مقام پہ خود کو فائز سمجھنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے کہنا شروع کیا ہم اللہ کے دوست ہیں، مگر کیا تھا کہ انہوں نے خواہش نفس کے بت بنا لیے۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق ہو گئے نا، خواہش نفس کا شکار ہے، قرآن کو بدل رہے ہیں تاکہ ذاتی فائدے سے مٹے جائے۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، تیری نماز میں باقی جمال ہے نہ، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذان میں نہیں میری سحر کا پیغام، اس راز کو فاش کا روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے، کتنا ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمانوں کو سلاطین کا پرستار کرے، تکبیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا پابند، مقام فقر ہے کتنا بلند، شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو، تو کیا کہیے صرف مانگ لینا اور مسکین بن جانا درویشی نہیں ہے، بلکہ خدا کی ذات کو حاصل کر لینا درویشی ہے۔ تو علامہ اقبال روتی ہیں تڑپتی ہیں، حضور دہر میں وہ سودگی نہیں ملتی، تلاش ہے جس کی وہ زندگی نہیں ملتی، اس راز کو فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ یہ علامہ اقبال کے پیغام جو ہے وہ انسان کے ذہنوں کو میدان عمل کی طرف لے کے جانے کی طرف وہ ابھارتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے جب دیکھا کہ مسلمان پستی کا شکار ہے، علمی طور پہ پستی کا شکار ہے، علم ان کا بہت اضافے ہو چکے ہوں گے، جیسے میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے سب کا مذاہب کا خاتمہ ہو گیا، اور یہی نہیں اب کسی شکل کی بھی گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی مان سالتا پھر کے تراشی کا تو خواہش نفس کی وجہ سے، ہر زمانے میں دگرگوں ہے طبیعت اس کی، کبھی شمشیر محمد کبھی چوبے کلیم، رہے ہیں اور ہیں افرو میری گات میں اب تک، میں کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید ویسے، ہے اس کی نگاہ عالم اشو در پردہ تمام کار سازی، وہ فقر غیور جس نے پایا بے تیغ حسنہ ہے مرد غازی۔ اب علامہ صاحب نے خودی کا تصور کیا، علامہ اقبال نے بھی صوفیہ کے ہی وہ دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر صوفی ایک حلقے میں لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا سکتے ہیں اور دنیا فتح کر سکتے ہیں تو اوور دا ہول سلطنت کیوں نہیں مسلمانوں کو۔ اگر ہم صوفیہ کے حوال کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں تو جذب و مسیح تفریحات ہیں، متعلقہ خطے میں لوگوں کے ذہان بدلتے ہیں اور اللہ کی قریب تک کرتے ہیں، مگر بہت زیادہ مسائل اور مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قربانیاں بہت زیادہ مانگتے ہیں۔ یہی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو آپ سرکار نے فقر کو اختیار کیا، کیونکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ سرکار نبی تھے اور ہر طرح کی سازشیں آپ نے کی ہوئی تھی، تو لہٰذا اسی لیے وہ آسانی سے عمل کر لیتے تھے دین پہ، یا مشکلات نہیں دیکھی، ہم بڑی مشکلات دیکھتے ہیں۔ آپ سرکار نے سب سے زیادہ مشکلات دیکھی، انبیاء پہ سب سے زیادہ مشکلات آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو اپنے اس سے کم جو درجے میں ہوتے ہیں ان پہ مشکلات نافذ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے لوگوں کو کس قدر انمول یہ ہستیاں ہیں، جیسے اہل بیت کی گھرانے نے شہادتیں لی ہیں، اسی طرح صوفیہ اعظام مسائل برداشت کرتے ہیں، علم کی تلاش میں نکلتے ہیں، اپنے کردار میں پختگی لے کے آتے ہیں۔ اصحاب رسول نے بہت زیادہ شہادتیں دی، قربانیاں دی، اپنا مال اولاد سب کچھ سرکار کے عشق میں قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو لہٰذا علامہ اقبال نے خودی کا تصور دیا
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی، سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، اور ظاہری طور پہ بڑا آسانی سے زندگی گزاری، مگر سرکار نے فقر کو اختیار کیا، آپ نے فقر کو اختیار کیا تاکہ لوگ عملی طور پہ کردار میں پختگی لے کے، یہ سرکار کی نسبت سے صوفیہ کو بھی یہ مقام ملتے ہیں کہ وہ بھی تک تنہائیں دنیا فتح کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال فاتح عالم کا تصور تھے۔ علامہ اقبال کی بڑی خواہش تھی کہ عالم اسلام پوری دنیا میں اپنی گرفت میں کوئی ایسا مرد درویش اٹھے جو اللہ سے رغبت پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو اس منصب پہ پہنچا دے کہ وہ پوری دنیا میں اپنی، جیسے سلمان علیہ السلام کو حکومت دی، داؤد علیہ السلام، اسی طرح وہ اللہ کی مخصوص طاقتوں کے ذریعے پوری دنیا میں اپنا تسلط کرے گا۔ یہ علامہ اقبال نے اپنی خودی کا تصور اس میں دیا ہے۔ تو مگر یہ مقامات بہت ہی کٹھن و مشکل ہے، اور ایسے دور میں جہاں پہ لوگ سچ نہ مانے اور خوش فہمی کا شکار ہوں، وہ کیوں کر ایسی منازل طے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ثانی قوتیں، تبوتی طاقتیں، فرعون اور یزید بہت بڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ منافقین بہت زیادہ ہیں، اور یہی نہیں ہے ہر کوئی آدھا سچ بول رہا ہے کہ وہ بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی دین کے نام پہ، کوئی اچھائی کے نام پہ تھوڑی بہت بات کر کے، کوئی اپنی علم کی طور پہ تھوڑی سی فضیلت جتا کے، کوئی کسی طرح کوئی ظاہرین عبادت، جیسے میں نے ظاہرین صوفیہ کا ذکر کیا۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دکھا کر تجھے موت کے آئینے میں رخ دوست، جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ یہ علامہ اقبال اتنا ملت بیضا ہے امامت جو مسلمانوں کو سلاطین کا پرستار کرے، مسلمانوں کو سلاطین کا پرستار کرے، ایسے ظالم حکمرانوں کا پرستار کرے، وہ پھر درے کھلانے والا ہے، وہ عوام کے مزاج میں چاہتا ہے، وہ چاہے کسی بھی دنیا میں لگے ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے خودی کا تصور، خودی ہے ہی یہ کہ اب خدا سے قریب تر ہو جائے خدا۔ اب میں اس کا مفہوم بیان کروں تو تاکہ آپ نے میدان عمل میں فرعون و یزیدوں کو بچھاڑ، میدان عمل کی میں بات کر رہا ہوں، خودی کا تصور علامہ صاحب دے رہے ہیں، وہ ہر وقت مرد مسلمان کو میدان عمل میں اتارنا چاہتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کے کلام کا وصف ہے، اسی لیے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر شبیر، یہ جو اپنے سازشوں کے لیے تسبیح پھیر لی، اللہ کر لیا اور اس سے نظام بدلنے والا نہیں ہے، مگر ایک حقیقت ہے کہ سرکار بھی غار حرا میں جاتے تھے، صوفیہ بھی اس وقت تک لب کشائی نہیں کرتے تھے جب حکم نہیں ہوتا تھا، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پریکٹیکلی دین پہ عمل نہ کرو اور تبلیغ شروع کرو، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی چلا کشی کرتے رہو، آپ کو میں حاصل کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ آپ کی تربیت کی ضرورت ہے، اور آپ میدان عمل میں اس لیے رائے پڑھا کہ آپ نے پختگی نہیں ہے، قربانی کا جذبہ نہیں ہے، یہ یہاں پہ بھی کریں، ہر چیز بری ہے، اسلام میرا ربی کا لفظ ہے، آپ موجودہ مخصوص وقت میں اپنے ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکتے، آپ فیل ہیں، اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے، آپ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، آپ میں سوز و گداز نہیں ہے، آپ کے دل میں تڑپ نہیں ہے، آپ ناکام ہو رہے ہیں، آپ کی عبادت اثر نہیں کر رہی، کیونکہ آپ میں بہت سارے نقائص ہیں، تو لہٰذا علامہ اقبال نے پیام دے گئی ہے مجھے صبح بادشاہی، صبح بادگاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی، عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جس میں پیدا کلا فقر سے ہو ترا دستار، مقام فقر، یہ تو میں نے پہلے شعر پڑھ دیا، کسی نہیں تمنا سروی لے کر خودی کی موت ہو جس میں، وہ سروری کیا ہے، وہ سرداری، وہ ہوتا کس کام کا، جس میں انسان اپنا ضمیر بیچ دے، اپنی ہستی کو مٹا دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت تمہید کے ساتھ میں بیان نہیں کر سکتا، میں نے خودی کا تصور بیان کیا ہوا ہے، چند چیزیں میں ان کی بیان کروں گا کہ اور یہ بھی دیکھا جائے تو سرکار دو کبھی بھی جلال میں نہیں آئے، ساری زندگی جلال میں نہیں آئے، اگر آپ جلال میں آ جاتے تو کیا بننا تھا، بد دعا نہیں کسی کو دی، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ شیطان نہ جیت جائے، تو مظالم لوگوں نے بہت کیے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مگر آپ نے بد دعا نہیں دی کسی کو۔
تو اب میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں کچھ چیزیں میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں خودی کے حوالے سے، جو میں نے لکھی تھیں کہ خودی کے مقام پہ صوفیہ زام بھی فائز ہوتے ہیں اور اپنے وقت کے یزیدوں کو، فرعونوں کو بچھاڑتے ہیں. مقام انسانیت کو ان کے مقام سے روشناس کرانا. اور اگر اسلام کی ترقی اور سربلندی کی فتوحات صحابہ کرام رضوان اجمعین کی مرہون منت نظر آتی ہیں، کیونکہ مرد مومن کو اللہ پر اور اللہ کو مرد مومن پر بھروسہ ہے. اس کی واضح مثال ہے تمام کائنات خدا کی ہے اور مرد مومن اس کا نائب ہے. جہاں جہاں ظلم و زیادتیوں کے اندھیرے ہوں گے اور وہ روشنی کی شمع روشن کریں گے، حق کو سچ کو معاشرے میں پروان چڑھائیں گے. ایک وقت دنیا کو یوں محسوس ہوا کہ مسلمان پوری دنیا پر چھا جائیں گے. مگر افسوس حد افسوس، یزید کے منصب خلافت پر فائز ہونے سے نہ صرف عالم اسلام کو مسائل سے دوچار ہونا پڑا، بلکہ وہ عروج اور ترقی بھی رک گئی جس کا آغاز پاکیزہ خلافت کے دور میں ہو چکا تھا. کئی ممالک کے عوام جو اپنے ظلم و زیادتیوں برے نظام حکومت سے تنگ آ کر اسلام کو آخری سہارا جان کر اس کی راہ تک رہے تھے، ان کو میوسی سے دوچار ہونا پڑا. میوسی سے دوچار ہونا، کیونکہ یزید تو خود مخلوق خدا پر مظالم ڈھانے والوں کا آقا بنا ہوا تھا. وہ شمع جو گلی گلی کوچا کوچا سفر کرتی ہوئی تمام عالم میں حقیقت اور سچائی کی روشنی پھیلانا چاہتی تھی، اچانک سے مدھم ہو گئی، جس کی وجہ سے معاشرہ میں بے شمار برائیوں نے جنم لیا، جن کا ازالہ آج تک نہیں کیا جا سکا. یہی وجہ کہ آج عالم اسلام محکوم ہو کر رہ گیا. وہ منصب جو انسانیت کو اور جو چیز انسانیت کو اس کا منصب یاد کراتی تھی، اس سے سب نے راہ فرار اختیار کر لی. عالم مجاز میں علماء کے بڑے بڑے دعوے نظر آتے ہیں، مگر وہ معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے سے قاصر ہے. کوئی ایسی ہستی نہیں نظر آتی جو انسانوں میں اخلاق و کردار کا بیج بوئے، جیسے علامہ اقبال صوفیہ نے بوئے، بلکہ ہر کوئی اپنا دین اور ایمان بیچ کھا رہا ہے. ہر کوئی اپنی خواہشات کی تسکین چاہتا ہے اور اپنی جان کو محفوظ کرنے کے لیے باطل کے احکامات کے سامنے سر پہ سجدہ نظر آتا ہے. قربانی کون دے گا؟ علامہ محمد اقبال نے عالم اسلام کو ان کو کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے خودی کا تصور پیش کیا. خودی کا تصور مطلب عوام کو اپنے اخلاق و کردار میں بلندی محسوس کرتا ہے اور خواص کو منازل طے کرنے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تاکہ وہ خودی کے منازل تک پہنچ جائے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر. ایک منٹ آ رہا ہوں بس. یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گواں تو ہے. ایک منٹ. درویش خدا مست نہ مشرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاں نہ سمرقند. علامہ اقبال کا نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. تیری خودی میں اگر ہو انقلاب پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے. صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بقا. خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطان. تو لہٰذا یہ صوفیہ زام نے وقت کے طاقتور شخصیات کو بچھاڑ دیا. تو اسی مسلمان بھی اس وقت تک عروج حاصل کر سکتے ہیں جب تک ان میں کردار رہا زندہ. یوں ہی کردار سے آری ہو گئے لبرل سوچوں نے، سیکولر سوچوں نے. اور جب انسان خود پہ ہی اسلام مسلط نہیں کرے گا اپنے جسم پہ، تو اس میں کیسے ایمان کی طاقت بڑھے گی اور کیسے وہ باطل کفتوں سے ٹکرائے گا. پہلے ہم پس سے پردہ اشتانی کفتوں کو تو ہم مات دے دیں، پھر ہم ظاہری کفتوں کو ختم کر سکیں. مگر افسوس آج اگر ہم سچ نہیں بول لیں گے تو ہم کیسے بڑے بڑے دعوے کر سکتے ہیں. یو ٹرن لیں گے تو پھر اسی طرح مختلف ہمارے میں برائیاں پائی جائیں گی.
تو معاشرے کی اصلاح کرنا ناممکن ہے. اور جب علماء دین میں اور حکمرانوں میں برائیاں پائی جائیں تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہی علامہ اقبال کے مفہوم کلام کا مفہوم ہے. اور اس لیے علامہ اقبال فقر کی دولت سے مالا مال ہونے کی بات کرتے ہیں، تاکہ تن تنہائیں ایک ہی مرد درویش تن تنہا دنیا فتح کر دے، تاکہ اسے کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہے، افرادی کو، بلکہ اس کے تو جن اور فرشتے اس کے تابع ہیں اور وہ تخت لگا کے فیصلے کرتے ہیں. مگر اس کے لیے کردار کی جو بلندیاں چاہیے اور خدا کی رضا اور جو منازل اور روحانی فیض و برکات چاہیے، وہ ایسے ہی نہیں مل جاتی، بلکہ بہت زیادہ کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں، مظالم سہنے پڑتے ہیں. پھر بھی اگر منزل ملے تو ملے، نہیں تو. مگر یہ ایک بات ہے کہ آپ اللہ کے قریب تر تو ہو سکتے ہیں. میش تو پیتے ہیں، صوفیہ صاحب نے میش پیے، اللہ قریب تر ہوئے، دنیائیں بدلی. بس ظاہری طور پہ جو سلطانی ہے، کسی بھی صوفی نے پسند نہیں کیا کہ وہ ظاہری حکمرانی کی طرف جائے اور تخت لگا کے فیصلے کرے. یہ تمام صوفیہ کے حوال کا پتہ چلتا ہے. مگر علامہ اقبال صوفیہ کو، مرد درویش کو جو حقیقی معنوں میں اللہ کی راہ میں چلا جاتے ہیں، ان کو اس طرف راغب کرنا چاہ رہے ہیں. کیا وقت آ گیا ہے کہ فائنل راؤنڈ شروع کیا جائے اور حقیقت میں تخت لگا کے وقت کے یزید و فرعونوں کو ختم کر دیا جائے، ان کے انجام سے دوچار کیا جائے، تاکہ معاشرے میں امن، سلامتی پروان چڑھے، انسانیت پروان چڑھے، جہاں پہ حقیقی معنوں میں معاشرت پروان چڑھے، جہاں پہ امیر اور غریب ایک ہوں. اور اسی طرح یہی نہیں ہے، اگر جس کلام کی علامہ اقبال بات کر رہے ہیں، اگر وہ اس مقام کی کیٹیگریز اگر میں کوئی مرد درویش آتا ہے تو وہ تو پوری دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں آ جائے کرنے کا. اور وہ اللہ کا وعدہ جو اللہ نے کیا ہے قرآن میں پورا ہو جائے گا کہ میں اس زمین میں اپنے بندوں کو نائب بناتا ہوں اس زمین میں، پکیزہ لوگوں کو اپنا نائب بناتا ہوں. وہ پورا ہو جائے گا. ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے. تو یہ ہے کہ چاہے بادشاہی نظام ہے، چاہے جمہوری نظام ہے، اگر افراد صحیح نہیں ہے تو یہ سسٹم صحیح نہیں طریقے سے نہیں چلتا. اسی طرح درویشی کا نظام ہے، اگر کردار ختم ہو جائے تو درویشی بھی ختم ہو جاتی ہے. کردار کے دم سے ہی ساری رونقیں ہیں. مبلغین اگر با کردار نہیں ہوگے تو لوگوں کے دلوں پہ تبلیغ اثر نہیں کرتی. صوفیہ کی باتیں اثر کرتی ہیں تو ان میں یک رنگی اور پاکیزگی کی وجہ سے، کردار میں پختگی کی ہونے کی وجہ سے، پازیٹیوٹی کی وجہ سے، اور بھٹکنے کی نہ وجہ، شیطان ان کو بھٹکا نہیں سکتا. تو یہی علامہ اقبال فقر کا درس دیتے ہیں، تاکہ ہم اس مشن کو نہ فوت ہونے دیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں ملتا ہے، کہ حق پہ ڈٹے رہنا. آج ہر کوئی خراج عقیدت پیش کرتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو. کوئی ایسا انسان نہیں، مسلم غیر مسلم سب. مگر ظلم عام افراد معاشرہ پہ ہر کوئی کرتا نظر آتا ہے. کسی کی ذات بھی ایسی نہیں ہے جس سے انسان کو نفع پہنچے، بلکہ ہر کوئی کسی کو نقصان پہنچا کے خود کی برتری جتا رہا ہے. مگر ایسا اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے. اسلام صلاحیتیں بڑھانے کی بات کرتا ہے، طاقتور ہونے کی بات کرتا ہے، پھر اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیتوں کو اچھائی کے لیے استعمال کرنے کی بات کرتا ہے. طاقتور مسلمان کی کو اللہ تعالیٰ زیادہ عزیز پسند فرماتا ہے، کیونکہ وہ بڑے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. مگر آج معاشرے میں ایسی کوئی چیز نہیں. آج اتنے زیادہ اسلامی ممالک ہونے کے باوجود مسلمان مغلوب بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں. اور کیونکہ اخلاق و کردار ختم ہو گیا، مرکزیت کا خاتمہ ہو گیا، چاہے وہ علماء دین کی فرقہ کی وجہ سے ہو، یا مسلمان حکمرانوں کی اپنی عیاشیوں، ان کی خود غرضیوں، سستیوں، کاہلیوں، بد کرداریوں، خواہش نفس کا شکار ہونے کی وجہ سے ہو. مگر اوور دور اسلام کے پیغام کو مدھم کر دیا گیا، اسلام کی روشنی کو بجھا دیا گیا. اور یوں غیر مسلم، جو مسلمان ہی دین سے آری ہو جائے گا تو غیر مسلم کون اصلاح کرے. آج ہم روایتی طور پہ بڑی قیمتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی والے سے، اللہ کی ذات سے، برگزیدہ شخصیات سے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو برگزیدہ شخصیات کو، اچھی شخصیت کو نہ مانتا ہو، مگر چاہے صوفیہ کے والے سے ہو، چاہے کسی اور شخصیات کے والے سے. مگر سب جتنی بھی ہم شخصیات سے عقیدت رکھتے ہیں ان کے کردار کی وجہ سے نہیں یہ مقام ملے.
اور آج ہم کردار سے عاری ہو کے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم عقیدت کی وجہ سے ہی ہمیں اللہ خوش ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ آج بھی شیطانیت کا راج ہے، یزید کا راج ہے، اور وقت کے ہم اگر یزیدوں شیطانوں کو شیطانی قوتوں کو ہم ختم نہیں کریں گے، فتنہ بڑی سوچوں کا ہم خاتمہ نہیں کریں گے تو معاشرے میں امن قائم نہیں ہوگا، نہیں تو ایسی معاشرے میں تباہیاں رہیں گی، چاہے عالم اسلام کے والے سے ہو جائے، چاہے گلی محلے کے والے سے ہو جائے، چاہے گھر میں شیطانی سوچوں کی وجہ سے لگی خانہ جنگی کی وجہ سے ہو جائے، جو قریبی رشتوں میں خانہ جنگی لگی ہوئی ہیں، نظریاتی اختلافات، اسلام کی حقیقی روح سے پرے ہونے کی وجہ سے، لبرل سوچوں کی وجہ سے، یا من چاہی خود ساختہ سوچ میں، تو امن ہی کی جو اصل ضمانت دیتا ہے وہ اسلام دیتا ہے، اور وہ کردار کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے، ورنہ شیطان آپ کو بٹکائے گا اگر آپ میں شعور نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، اور آپ پھل پھل بھٹکیں گے، اور ہر ایک نے اپنے بڑے بڑے مینار کھڑے کیے ہوئے ہیں اپنے خود ساختہ سوچوں کے، مگر اتنے بے حیثیت ہیں کہ معاشرے میں امن پیدا نہیں کر سکتے۔ خدا حافظ۔